بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم یونٹ 3 کے سبھی سوالات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جی دوستو، تو غزل جو ہے دوستو وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستوں، غزل کے تمام مصرے الگ الگ وزن اور الگ الگ بحر میں ہوتے ہیں۔ بی میں دیا گیا ہے، غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ اور سی میں دیا گیا، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، مقطع کہلاتا ہے۔ اور ڈی میں ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ ای میں ہے، غزل کے تمام اشعار کو فرد کہا جاتا ہے۔ اور ایف میں ہے، مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار کو فرد کہا جاتا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی دوستو، تو سوال نمبر دوسرا کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، بی اور ایف ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو۔ غزل کے تمام مصرع ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے دوستو، غزل کے تمام مصرے جو ہیں ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ اور مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار جو ہیں دوستو اس فرد کہا جاتا ہے۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو فرد کہا جاتا ہے۔ یہاں دیا ہے، غزل کے تمام مصرے الگ الگ وزن اور الگ الگ بحر میں ہوتے ہیں، تو ایک کی تصحیح یہاں بی میں کر دی گئی، غزل کے تمام مصرے جو ہے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیا گیا اسی میں، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف و مقطع کہلاتا ہے، نہیں مطلع کہلاتا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو مطلع نہیں، یہاں مقطع ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ اور غزل کے تمام اشعار کو فرد نہیں کہتے ہیں، مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار کو فرد کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو دوسرا ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر تیسرے کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی پہچان کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، غزل کے سب سے اچھے شعر کو حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے، غزل میں ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ غزل میں کم سے کم 7 اشعار ہوتے ہیں، سی میں دیا گیا ہے۔ اور ردیف و لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے، ڈی میں دیا گیا ہے۔ ای میں ہے، کسی بھی غزل کی اس بحر اور ردیف و قافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہو اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا دوستو؟ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو، بی، ڈی اور ای۔ غزل میں ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ غزل میں جو ہے دوستو ہر شعر جو ہے اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں دوستو ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ غزل میں کم سے کم 7 اشعار نہیں، کم سے کم 5 اشعار ہو سکتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں 7 دیا گیا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ردیف و لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے دوستو جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ ردیف کسے کہا جاتا ہے؟ تو ردیف اسے کہتے ہیں جس شعر کے آخر میں دہرایا جائے وہ ردیف ہوتا ہے۔ اور کسی بھی غزل کی اس بحر اور ردیف و قافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ اور غزل کے سب سے اچھے شعر کو حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی نہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟
تو غزل کے سب سے اچھے شعر کو دوستو جو ہے بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل غزل کہا جاتا ہے۔ بیت الغزل، بیت الغزل، شاہ بیت، شاہ بیت یا حاصل غزل کہا جاتا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ایک غلط ہو جائے گا، صحیح آنسر دوسرا ہو جائے گا، بی، ڈی اور ای۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو شاہ نصیر، غالب، مومن، ذوق، ظفر، یہ دوستوں دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ نصیر، غالب، مومن، ذوق اور ظفر کا تعلق جو ہے دبستان دہلی سے ہے، اور محمد قلی قطب شاہ، سراج ولی دکنی، علی عادل شاہ ثانی اور ملا نصرتی، ان کا تعلق جو ہے دوستو گولکنڈہ سے ہے، ان کا تعلق جو ہے دوستو گولکنڈہ سے ہے۔ اور اے والا جو زمرہ دوستو وہ دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ڈی والا زمرہ ہے وہ گولکنڈہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا تیسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیے گا محمد قلی قطب شاہ یہ تو گولکنڈہ سے تعلق رکھتے ہیں، علی عادل شاہ گولکنڈہ سے تعلق رکھتے ہیں، حاتم کا تعلق جو ہے دوستو، حاتم کا تعلق دہلی سے ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ اور شاہ نصیر، غالب، یہاں آپ دیکھیے گا شاہ نصیر، غالب، مومن اور ذوق، تو شاہ نصیر، غالب، مومن ان کا تعلق تو دہلی سے ہے، لیکن ہاشمی کا بیجا پور سے تعلق ہے، گولکنڈہ حیدرآباد، اور ظفر کا دہلی سے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی، تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا کیا ہوگا۔ جی تو حسرت، فانی، اصغر، شاد، جگر اور یگانہ، یہ جو ہے غزل گو ہیں، یہ غزل کے شاعر ہیں۔ حسرت، فانی، اصغر، شاد، جگر، یگانہ یہ غزل گو ہیں، اور آبرو، ناجی، یکرنگ، حاتم، مرزا، مظہر، جانے جانا اور مضمون کا تعلق جو ہے وہ ایہام گو شعراء سے، یعنی آبرو، ناجی، یکرنگ، حاتم، مرزا، جانے جانا اور مضمون جو ہے یہ ایہام گو شعراء ہیں۔ یہ کیا ہیں دوستو؟ تو یہ ایہام گو شعراء ہیں۔ اور حسرت، فانی، اصغر، جگر، شاد یہ غزل گو شعراء ہیں۔ آبرو، ناجی، یکرنگ، حاتم، مرزا، مظہر، جانے جانا اور مضمون یہ ایہام گو شعراء ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا بی، ڈی چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگر یہاں آپ دیکھیے گا آبرو، ناجی، یکرنگ تو حاتم یہ تو ایہام گو شعراء ہیں، لیکن یہاں دیا گیا شاد تو یہ غزل کے شاعر ہیں، اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر یہاں سی میں وہی ہے حسرت، فانی، اس کے علاوہ جو ہے انشاء اللہ، خواہ انشاء یہ داستان گو ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ہمارا سی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن جو ہے چوتھا ہوگا بی اور ڈی۔ پڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 6 کی طرف۔ ذیل میں غزل سے متعلق کچھ اقوال اور صاحبان اقوال کے نام دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، جسے ہر دفعہ جو ہے یو جی سی نیٹ میں سوال پوچھے جاتے ہیں غزل کے تعلق سے۔ جی غزل کے تعلق سے اقوال جو ہے ہر دفعہ ایک کوشچن بن ہی جاتا ہے دوستو، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ جی تو ہم اسے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی بدنام غزل جتنی بدنام اتنی عزیز، اردو شاعری کی آبرو اور ریزہ کاری میں مینا کاری۔ غزل جتنی بدنام اتنی عزیز، اردو شاعری کی آبرو اور ریزہ کاری میں مینا کاری، یہ قول جو ہے دوستو رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے، 1896 سے 1977 والے کا یہ قول ہے۔ شاعری نہیں غزل، شاعری نہیں عطر شاعری ہے، مختلف پھولوں کی مالا ہے غزل، اور غزل انتہاؤں کا ایک وسیلہ ہے۔ یہ قول جو ہے 1896 سے
1982 والے کا یہ قول ہے۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے بقول شبلی 1857 سے 1914 والے۔ اور نقاب پوش آٹ غزل بڑی کافر صنف سخن، یہ قول جو ہے نقاب پوش آٹ اور غزل بڑی کافر صنف سخن، یہ ہو جائے گا آل احمد سرور۔ نقاب پوش آٹ اور غزل بڑی کافر صنف سخن آل احمد سرور 1911 سے 2002 والے کا یہ قول ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ قول جو ہے دوستو عظمت اللہ خان کا ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے بقول عظمت اللہ خان۔ غزل کے تعلق سے یہ قول جو ہے عظمت اللہ خان کا ہے، اس سے 1-2 دفعہ سوال بن چکا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بھی سوال بن جائے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، 1908 سے 1983 والے کا یہ قول ہے دوستو۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے بقول کلیم الدین، اور غزل بے وقت کی راگنی ہے، اور غزل جو ہے سنداز سے بدتر ہے، یہ قول ہو جائے گا حالی صاحب کی 1837 سے 1914 والے کا یہ قول ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی اور سنداز سے بدتر ہے بقول حالی، تو اس اعتبار سے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا۔ اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے تخلص اور اصل نام دیے گئے ہیں، تخلص کے اعتبار سے نام شامل کرنا ہے۔ جی تو ولی کا ہو جائے گا ولی محمد، میر کا ہو جائے گا دوستو میر کا سید علی محمد، اور میر تقی میر ہو جائے گا، معاف کیجیے گا، میر کا ہو جائے گا میر تقی میر، اور غالب صاحب کا ہو جائے گا اسد اللہ خان، اور مومن کا ہو جائے گا محمد مومن خان، اور شاد عظیم آبادی کا ہو جائے گا سید علی محمد۔ ان سبھی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں دوستو، تو ولی دکنی کے پیدائش 1668 عیسوی کو یہ ہے اورنگ آباد میں، اور وفات جو ہے 1720 عیسوی کو ہی ہے احمد آباد میں۔ میر تقی میر کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو میر تقی میر کی پیدائش 1722-23 عیسوی کو ہی ہے آگرہ میں، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو یہ لکھنؤ میں۔ مومن خان مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو یہ دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو یہ ہے دہلی ہی میں۔ اور شاد عظیم آبادی کے پیدائش 1846 عیسوی کو یہ ہے پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو یہ پٹنہ ہی میں۔ اب بڑھ جاتے ہیں جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو تیسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور تاریخ پیدائش دیے گئے ہیں، نام کے اعتبار سے تاریخ پیدائش جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو ولی دکنی صاحب کا ہو جائے گا، ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے 1668، میر تقی میر کا ہو جائے گا 1722-23، اور غالب کا ہو جائے گا 1797، مومن خان مومن کا ہو جائے گا دوستو 1800، شاد عظیم آبادی کا 1846۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا تیسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور تاریخ وفات دیے گئے ہیں، نام کے اعتبار سے تاریخ وفات جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو ولی یہ کیا ہے، ہاں تاریخ وفات کے اعتبار سے تو ولی دکنی صاحب کا ہو جائے گا، ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے ولی دکنی کا 1720-25۔ میر تقی میر صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1810، غالب کا ہو جائے گا 1869، مومن خان مومن کا 1852، اور شاد عظیم آبادی کا 1927۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا چوتھا۔ سوال نمبر 10 دیکھیے گا دوستو، ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو ولی دکنی کا ہو جائے گا شریف محمد،
میر تقی میر کے والد صاحب کا ہو جائے گا دوستو محمد علی، اور غالب کے والد کا نام ہو جائے گا دوستو عبداللہ بیگ۔ مومن خاں مومن کے والد کا نام ہو جائے گا ساتھیوں غلام نبی خان، اور شاد عظیم آبادی کا سید عباس مرزا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ہمارا پہلا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام درج ہیں، شاگرد کے اعتبار سے استاد کی شناخت کیجیے۔ جی ساتھیوں، تو ولی دکنی صاحب کے ہو جائیں گے استاد شیخ نور الدین، اور میر تقی میر صاحب کے استاد ہو جائیں گے دوستو خان آرزو، غالب صاحب کے استاد ہو جائیں گے شیخ معظم اور عبدالصمد، اور مومن خاں مومن صاحب کے استاد ہو جائیں گے ساتھیوں شاہ نصیر، اور شاد عظیم آبادی کے استاد ہو جائیں گے ساتھیوں شاہ الفت حسین فریاد ناظر وزیر علی عبرتی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ہمارا دوسرا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ ذیل میں ولی سے متعلق چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کرنا ہے۔ جی دوستو، تو ولی جو ہے 2 بار دہلی آئے تھے، یہ غلط ہو جائے گا دوستو۔ ولی جو ہے 2 بار دہلی نہیں آئے تھے، ولی صرف 1 بار دہلی آئے تھے، دوسری بار 1719 عیسوی میں ان کا دیوان آیا تھا۔ اور سعد اللہ گلشن نے ولی کو 3 مشورے نہیں دیے تھے بلکہ 2 مشورے دیے تھے۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے تھے، اور ولی کے دیوان کو دوستو، ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے، اور ولی دکنی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ تو رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو بی ڈی اور ای دوسرے میں ہے، دوسرا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ یاد رکھیں گے دوستو، ولی صرف 1 بار دہلی آئے تھے اور دوسری مرتبہ ان کا دیوان 1719 عیسوی میں آیا تھا، اور ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے، اور ولی دکنی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 13 کی طرف۔ ذیل میں ولی سے متعلق اقوال کے 2 زمرے درست ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو بابائے آدم شاعر قدرت ولی دکنی کو جو ہے 1830 سے 1910 والے نے کہا تھا، اور مسلم الثبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور 1722 سے 1810 والے نے کہا تھا۔ بابائے اردو شاعر قدرت محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو کہا تھا، اور مسلم الثبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور میر تقی میر نے ولی دکنی کو کہا تھا۔ اور یہ بات غلط ہو جائے گا دوستو، بابائے آدم محمد حسین آزاد نے کہا تھا، میر تقی میر نے نہیں کہا تھا، تو اس اعتبار سے ایسی غلط ہو جائے گا۔ شاعر قدرت شیطان سے زیادہ مشہور محمد حسین آزاد نے نہیں کہا تھا بلکہ میر تقی میر نے کہا تھا، تو اس اعتبار سے ہمارا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 14 کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی شناخت کیجیے۔ سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں دوستو کہ اپنے دوستوں میں جو ہے اس کلاس کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یوٹیوب کا الگوریدم جو ہے وہ اسے ریکگنائز نہیں کر پاتا ہے۔ آپ لائک کیجئے گا تو یوٹیوب کا الگوریدم ہے وہ اسے ریکگنائز کرے گا اور یہ وائرل ہوگا، تبھی لوگ جو ہے جانیں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے لائک کیجئے اور ویڈیو کو جو ہے شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں میں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر کے چینل کو دیکھیں، کلاس کو دیکھیں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا، پہلے میں پڑھ دیتا ہوں بیانات کو۔ میر تقی میر نے شاہ نصیر کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی۔ عربی میں دیا ہے، میر کے 2 بھائی تھے، ایک سوتیلے حافظ محمد حسن اور دوسرے ساکے محمد رضی۔ اور سی میں ہے، میر نے سعادت امروہوی کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی، اور ڈی میں ہے، میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1700
81 ईस्वी में लखनऊ गए थे। और ई में दोस्तों मीर ने अपने कलाम के बारे में कहा कि मेरा कलाम कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वो उस ज़बान से वाकिफ़ ना हो जो दिल्ली के जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। जी दोस्तों, तो अब तक आपने इस सवाल का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सही जवाब क्या होगा। जी तो मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, बी सी डी और ई। बी सी डी और ई, ए को छोड़कर बाकी सभी दुरुस्त है। मीर तकी मीर ने शाह नसीर के कहने पर शायरी शुरू नहीं की थी, बल्कि मीर ने सआदत अमरोहवी के कहने पर शायरी शुरू की थी। ज़रूर याद रखें दोस्तों, सआदत अमरोहवी के कहने पर मीर तकी मीर ने शायरी शुरू की थी, ना कि शाह नसीर के कहने पर। तो इस एतबार से हमारा एक गलत हो जाएगा। और मीर के दो भाई थे दोस्तों, एक सौतेले हाफिज़ मोहम्मद हसन और दूसरे उनके सगे थे जो मोहम्मद रज़ी थे। और मीर आसिफ़ुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ गए थे। और मीर ने अपने कलाम के बारे में ये कहा था कि मेरा कलाम कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वह इस ज़बान से वाकिफ़ ना हो जो दिल्ली की जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। ये मीर ने कहा था। तो इस एतबार से दोस्तों तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है दोस्तों, मीर के कुल 8 दीवान हैं जिनमें 6 उर्दू में और 2 फ़ारसी में। और दूसरा है मीर की 9 इश्किया मसनवियाँ हैं। तीसरा है निकात शुरा, मीर का फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है जिसमें 130 शायरों के हालात और उनका मुंतखब कलाम शामिल है। डी में है ज़िक्र मीर, फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई मीर की खुदनविश्त सवानी उमरी है। और ई में है मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी और ख़ास पसंद कहा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा इस सवाल के सही जवाब को। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, बी डी और ई। बी डी और ई, दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मीर की 9 इश्किया मसनवियाँ हैं। और ज़िक्र मीर जो है, ज़िक्र मीर ये फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई मीर तकी मीर की खुदनविश्त है। मेरे ख़्याल से 1772 में मीर तकी मीर ने लिखा था ज़िक्र मीर को। और मीर ने अपने हर एक दीवान को दोस्तों जादू की पुड़ी और ख़ास पसंद कहा है। मीर की 9 इश्किया मसनवियाँ तो दुरुस्त है। और यहाँ दिया गया है दोस्तों कि निकात शुरा मीर का फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है। तो निकात शुरा जो है ये फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है, ये दुरुस्त है। यहाँ बताया गया है कि 103 शायरों के हालात और उनका मुंतखब कलाम पेश किया गया है। नहीं, 130 यहाँ दिया गया है, बल्कि 130 होगा। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। निकात शुरा में फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू शुरा का पहला तज़किरा मीर तकी मीर का, और उसमें जो है दोस्तों 103 शायरों के हालात और उनके मुंतखब कलाम पेश किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो इस एतबार से हमारा सी गलत है। और मीर के कुल 8 दीवान नहीं है दोस्तों, मीर तकी मीर के कुल 7 दीवान हैं जिनमें 6 उर्दू में है और 1 फ़ारसी में है। तो इस एतबार से हमारा ए गलत हो जाएगा। बी डी ई हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की पहचान कीजिए। पहला है बयान, गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा दुल्हा थी। दूसरा है गालिब का सिलसिला नसब अफराशियाब बादशाह तुरान तक पहुँचता है। और तीसरा है गालिब की परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की थी। चौथा है गालिब ने कलकत्ता का सफ़र पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते किया था। पांचवा है गालिब शराब पीने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। और छठा है दोस्तों गालिब 2 बार रामपुर गए थे। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, बी सी डी और एफ़। बी सी डी और एफ़, बी सी डी और एफ़।
غالب کا سلسلہ نسب جو ہے افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے، یہ بات درست ہے۔ غالب کی پرورش جو ہے ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی، اور غالب نے کلکتہ کا سفر جو ہے پٹنہ مرشید آباد کے راستے کیا تھا، اور غالب جو ہے رامپور 2 بار گئے تھے۔ غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ غالب جو ہے جوا یعنی قمار بازی کی وجہ سے جو ہے 2 بار جیل گئے تھے۔ غالب جو ہے دوستو وہ قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے، اور پہلی مرتبہ جو ہے یہ 1841 عیسوی میں جو ہے جیل گئے تھے، اور ان پر جرمانہ جو ہے 100 روپیہ کا لگا تھا، 100 روپیہ کا جرمانہ لگا تھا، اور 4 ماہ کی ان کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور دوسری بار جو ہے یہ غالب 1847 عیسوی میں گئے تھے، جس میں 200 روپے کا جرمانہ لگا تھا، اور اس میں بھی جو ہے دوستو 6 ماہ کے جو ہے قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو ضرور یاد رکھیے، غالب شراب پینے کے جرم میں نہیں، قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے، تو اس اعتبار سے ہمارا ای یہاں غلط ہو جائے گا۔ اور غالب کی عرفیت جو ہے مرزا دلہا نہیں تھی، بلکہ غالب کی عرفیت کیا تھی دوستو؟ تو غالب کی عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ غالب کی عرفیت جو ہے مرزا دلہا نہیں تھی، کیا تھی؟ تو مرزا نوشہ، مرزا نوشہ۔ اور مرزا دلہا جو ہے ان کے والد کی عرفیت تھی۔ مرزا دلہا جو ہے غالب کے والد کا جو ہے وہ عرفیت تھا مرزا دلہا، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، پہلا بیان ہے غالب کو شطرنج اور جوئے سے نفرت تھی۔ بی میں ہے غالب رامپور پہلی بار یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے، اور تیسرا ہے غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور لکھا ہے، اور ڈی میں ہے غالب کو جو ہے کتابیں خریدنے کے بے حد شوقین تھے، غالب جو ہے کتابیں خریدنے کے بے حد شوقین تھے، اور ای میں غالب کو سب سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بی اور ای۔ بی اور ای ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستوں۔ غالب رامپور پہلی بار یوسف حسین خان کی دعوت پر گئے تھے، اور غالب کو سب سے زیادہ اپنا فارسی کلام پسند تھا۔ غالب کو شطرنج اور جوئے سے نفرت نہیں تھی، بلکہ انہیں پسند تھی، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور لکھا تھا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ غالب نے جو ہے دوستو اپنے خطوط میں کلکتہ کو نہیں بلکہ رامپور کو دارالسرور کہا تھا، کلکتہ کو نہیں کہا تھا بلکہ رامپور کو جو ہے غالب نے دارالسرور کہا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ اور غالب کو شطرنج اور جوئے سے نفرت تھی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ غالب کو شطرنج اور جوئے سے محبت تھی، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ اور غالب جو ہے کتابیں خریدنے کے بے حد شوقین تھے، نہیں، غالب نے زندگی بھر کتابیں جو ہے خرید کر نہیں پڑھی، بلکہ وہ رینٹ پر لے کر انہوں نے جو ہے کتابیں پڑھی تھی۔ اور غالب کو سب سے زیادہ اپنا فارسی کلام پسند تھا، تو یہ درست ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو بی اور ای۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 18 کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشانزد کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں 6 بار شائع ہوا، اور 10 تنبو ایک روزنامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ تیسرا ہے مہر نمروز میں غالب نے عہد تیمور سے عہد ہمایوں تک کا تاریخی حالات کو بیان کیا۔ چوتھا ہے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو 1849 میں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا تھا۔ اور 5واں ہے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا کیا ہوگا۔
جی دوستو، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس سوال کے صحیح جواب تک رسائی کر لی ہوگی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ہمارا پہلا، بی سی اور ڈی، بی سی اور ڈی۔ 10 ستمبر جو ہے دوستو یہ ایک روزنامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں کے حالات قلم بند کیے ہیں، اور مہر نیمروز میں غالب نے عہد تیمور سے عہد ہمایوں تک کے تاریخی حالات کو بیان کیا ہے، اور بہادر شاہ ظفر نے غالب کو 1849 میں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب دیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو 1849 میں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب دیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، تو یہ بات غلط ہو جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے نہیں دیا تھا بلکہ ذوق کے انتقال کے بعد جو ہے دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق کے انتقال کے بعد جو ہے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ جی تو اس اعتبار سے یہاں ای ہمارا غلط ہو جائے گا، اے بھی غلط ہو جائے گا، غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں جی 6 بار شائع نہیں ہوئی، 5 بار شائع ہوئی، اور 1 بار جو ہے مرنے کے بعد جو ہے شائع ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں اے غلط، اے اور ای ہمارا غلط ہو جائے گا، بی سی ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج کیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور اپنی معلومات کی روشنی میں صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ اچھا، غالب سے متعلق جو ہے دوستو کچھ اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے وہ کن کے ہیں۔ جیسے غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ جی دوستو، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیں گے 1837 سے 1914 والے نے، یعنی حالی نے کہا تھا۔ اور میں آپ سے اگر پوچھوں کہ یہ قول کن کا ہے کہ ماضی کا رچا ہوا شعور، ماضی کا رچا ہوا شعور اور حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، آنے والے دور کی کرنیں جو ہیں سبھی کچھ موجود ہیں، یہ قول جو ہے غالب کے تعلق سے کن کا ہے؟ جی دوستو، تو یہ قول جو ہے 1911 سے 2002 والے کا، یعنی آل احمد سرور صاحب کا یہ قول ہے۔ دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غالب کو نشاط کا شاعر کس نے کہا؟ نشاط کا شاعر کس نے کہا ہے؟ غالب کو نشاط کا شاعر کس نے کہا ہے؟ تو ضرور یاد رکھیے گا، ممتاز حسین صاحب نے۔ ممتاز حسین صاحب نے غالب کو نشاط کا شاعر کہا ہے۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے۔ اور غالب کو پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا ہے؟ پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا ہے دوستو؟ فلسفی شاعر، غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہنے والے کون ہیں دوستو؟ غالب کو پہلا فلسفی شاعر تو یاد رکھیے گا یوسف حسین خان نے۔ یوسف حسین خان نے غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہا تھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں دوستو کہ کس نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا تھا؟ غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کس نے کیا تھا؟ غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کس نے کیا تھا؟ تو ضرور یاد رکھیے گا دوستو، ان کی پیدائش ہوئی ہے دوستو 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ جی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، علامہ اقبال نے جو ہے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ غالب کے کلام کو جلوہ صدرنگ، جلوہ صدرنگ جو ہے غالب کے کلام کو کس نے کہا ہے؟ جلوہ صدرنگ جو ہے دوستو غالب کے کلام کو کس نے کہا ہے؟ جی دوستو، تو جلوہ صدرنگ جو ہے غالب کے کلام کو جو ہے آل احمد سرور نے کہا ہے، سرور صاحب نے کہا ہے جلوہ صدرنگ۔ اور کس نے جو ہے غالب کے اشکال کو جو ہے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے؟ غالب کے اشکال کو جو ہے دوستو ابہام سے تعبیر کرنے والے کون ہیں؟ غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کرنے والے، جی دوستو، تو غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کرنے والے ہو جائیں گے آپ کے
ان کی پیدائش ہوئی دوستوں 1935 عیسوی کو 1935 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی اعظم گڑھ میں، اور وفات 2020 عیسوی کو یہ ہے الہ آباد میں جی۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا، اور دیوانی غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ یہ غالب کے تعلق سے کن کا قول ہے جی؟ تو یاد رکھیے گا عبد الرحمن بجنوری صاحب کا یہ قول ہے جی دوستو۔ تو اب سوال نمبر 19 دیکھیے گا، یہاں سوال نمبر 19 ہے دوستو، مومن کی موت زیادہ آم کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور بی میں ہے مومن کا خاندانی پیشہ سیپا گری تھا، اور سی میں ہے مومن علم رمل اور تاریخ گوئی میں حد درجہ مہارت رکھتے تھے، ڈی میں ہے مومن کے کلام کا ایک خاص وصف معاملہ بندی ہے، اور پانچواں ہے دوستو مومن کے غزلوں کا موضوع صرف اور صرف حسن عشق ہوتا ہے۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو سوال نمبر 19 کا جی ساتھیو؟ تو سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہو جائے گا سی، ڈی اور ای، رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ مومن کو جو ہے علم رمل اور تاریخ گوئی میں حد درجہ مہارت رکھتے تھے۔ مومن جو ہے وہ تاریخ گوئی میں دوستو حد درجہ مہارت رکھتے تھے، اور مومن کے کلام کا ایک خاص وصف جو ہے معاملہ بندی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپشن دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان میں سے کس کے کلام کا خاص وصف معاملہ بندی ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا 1800 سے 1852 والے کے کلام۔ مومن کے کلام کا ایک خاص وصف جو ہے دوستو معاملہ بندی ہے، اور مومن کے غزلوں کا موضوع جو ہے صرف اور صرف حسن عشق ہے۔ یاد یہ کہ مومن کی موت جو ہے زیادہ آم کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی تو نہیں، مومن کی موت جو ہے دوستو وہ کوٹھے کے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مرزا محمد رفیع سودا کی جو ہے موت زیادہ آم کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور مومن کا خاندانی پیشہ جو ہے سیپا گری نہیں تھا بلکہ کیا تھا، تو طبابت تھا۔ طبابت جو ہے مومن کا خاندانی پیشہ تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا دوستو؟ تو ضرور یاد رکھیے گا مومن کے خاندانی پیشہ جو ہے طبابت تھا، اور اس اعتبار سے یہاں اے اور بی ہمارا غلط ہو جائے گا، سی، ڈی اور ای ہمارا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کے آمیزش سے شاد کا اسلوب پیدا ہوا۔ انیس کے کہنے پر شاد نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تھا۔ تیسرا ہے شاد کو انگریزی حکومت نے 1891 میں خان بہادر کا خطاب دیا، اور چوتھا ہے شاد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو فضل حق حزیم آبادی نے مرتب کیا تھا جی ساتھی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اے، بی اور سی۔ شاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دوستو کہ میر اور آتش کے آمیزش سے شاد کا اسلوب پیدا ہوا۔ انیس کے کہنے پر شاد نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تھا، اور شاد کو انگریزی حکومت نے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب عطا کیا تھا، اور شاد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو فضل حق عظیم آبادی نے مرتب نہیں کیا تھا بلکہ ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کیا تھا۔ حمید عظیم آبادی نے دوستو مرتب کیا تھا۔ شاد عظیم آبادی کے شاگرد تھے حمید عظیم آبادی، انہوں نے جو ہے کلام نغمہ الہام کو مرتب کیا تھا، نہ کہ فضل حق۔ تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو؟ تو اے، بی اور سی دوسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے شاد کے مجموعہ کلام کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے دوستو۔ 2 صحیح زمرہ جو ہے سوال نمبر 21 کا کیا ہوگا جی ساتھیو؟ تو نغمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فریاد اور رباعیات شاد، اور ہو جائے گا آپ کا سروسِ مشتی، مادر وطن، فروغ ہستی اور اندھیر نگری، یہ دیوان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں اے، ڈی ہمارا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیے گا حیات فریاد، رباعیات شاد، شروط مستی، تو یہ تو شاد عظیم آبادی کے، لیکن بنت لمحات جو ہے کن کا ہے؟ بنت لمحات تو اختر الایمان صاحب کا ہے، اختر صاحب کا ہے بنت لمحات۔ اور یہاں دیا ہے نغمہ الہام، الہام و افکار، تو الہام و افکار جو ہے یہ کن کا ہے؟ تو 1896 سے 1982 والے کا ہے، یعنی جوش ملیح وادی صاحب کا۔ اور تاریخ سیارہ کن کا ہے دوستو؟ تاریخ سیارہ، تو تاریخ سیارہ بھی اختر الایمان کا ہے، اور بنت لمحات بھی اختر الایمان کا ہے۔ الہام و افکار جوش ملیح آبادی کا، اور نغمہ الہام جو ہے شاد عظیم آبادی کا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا سی بھی غلط ہو جائے گا۔
رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ تو اے اور ڈی۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے تخلص اور اصل نام درج ہیں، تخلص کے اعتبار سے نام جوڑیے۔ جی دوستو، تو وہ حسرت مہانی صاحب کا تخلص ہو جائے گا آپ کا سید فضل الحسن۔ سید فضل الحسن اصل نام ہے دوستو، اور اصل نام سید فضل الحسن ہے اور تخلص حسرت ہے۔ فانی بدایونی کا اصل نام ہو جائے گا دوستو شوکت علی خان، اور جگر مراد آبادی صاحب کا علی سکندر، اور اصغر گنڈوی کا اصغر حسین، اور یگانہ چنگیزی کا مرزا واجد حسین۔ اب بات کر لیتے ہیں دوستو ان سبھی کی پیدائش و وفات کے بارے میں۔ تو حسرت مہانی صاحب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1880 عیسوی کو یہ مہان میں، اور وفات حسرت مہانی کی دوستو 1951 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور فانی بدایونی کی پیدائش کب ہوئی دوستو؟ فانی بدایونی صاحب کی تو 1879 عیسوی کو ہے۔ فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے دوستو 1879 عیسوی کو جو ہے بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں دوستو تو 1890 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے مراد آباد میں، اور وفات 1960 عیسوی کو گونڈہ میں ہوئی ہے۔ اصغر گنڈوی صاحب کی پیدائش جو ہے 1 مارچ 1884 عیسوی کو یہ ہے، 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1936 عیسوی کو جو ہے اصغر گنڈوی کی الہ آباد میں ہوئی ہے۔ اور یگانہ چنگیزی صاحب کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو یگانہ کی پیدائش جو دوستو 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو ہے۔ 1 مارچ 1884 اصغر گنڈوی کی پیدائش ہے، اور 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو پٹنہ میں یگانہ چنگیزی کی پیدائش ہوئی ہے، اور یگانہ صاحب کا انتقال جو ہے 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں جو ہے ہوا ہے۔ انتقال جو ہے 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ویسے ہمارا دوسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند شعراء کے نام اور تاریخ پیدائش درج ہیں، نام کے اعتبار سے تاریخ پیدائش شامل کیجیے۔ جی دوستو، تو فراق گورکھپوری کا ہو جائے گا 1896، حسرت مہانی صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1880 سے 1881، فانی بدایونی صاحب کا ہو جائے گا 1879، جگر مراد آبادی صاحب کا بھی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ ہو جائے گا آپ کا 1890، اور یگانہ چنگیزی کا ہو جائے گا دوستو 1884۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی دوستو، تب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے اس سوال کا صحیح جواب چوتھا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں چند شعراء کے نام اور سال وفات دیے گئے ہیں، نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کرنا ہے۔ جی دوستو، تو حسرت مہانی صاحب کا ہو جائے گا 1951، فانی بدایونی صاحب کا ہو جائے گا آپ کا 1941، اصغر گنڈوی صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1936، اور یگانہ مرزا واجد حسین یگانہ چنگیزی صاحب کا ہو جائے گا 1960، اور جگر مراد آبادی صاحب کا ہو جائے گا دوستو جگر مراد آبادی کا ہو جائے گا 1960، اور یگانہ چنگیزی کا 1956 ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ لگائیے۔ جی دوستو، تو حسرت کے والد صاحب کے نام ہو جائے گا سید اظہر
حسن۔ फ़ानी बदायूनी के वालिद साहब का नाम हो जाएगा शफ़ाअत अली ख़ान। जिगर मुरादाबादी साहब के अली नज़र। असग़र गुंडवी साहब के वालिद का नाम मुंशी तफ़ज़्ज़ुल हुसैन और यगाना चंगेज़ी के मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में चंद गज़ल गो शुअरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दिए गए। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम शामिल करना है। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा का नाम शामिल करना है तो हज़रत मानी के शागिर्द हो जाएंगे दोस्तों खलील अहमद वजद बिलगरामी, मुंशी अमीरुल्लाह। ये इनके उस्ताद हैं हज़रत मानी के खलील अहमद वजद बिलगरामी और मुंशी अमीरुल्लाह। क्या दिए गए? चंद गज़ल को शुअरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दिए गए हैं शागिर्द के एतबार से जी। तो हज़रत मानी साहब के उस्ताद जाएंगे खलील अहमद वजद बिलगरामी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और फिर जो है हो जाएगा फ़ानी बदायूनी साहब के उस्ताद वहीदुल्लाह ख़ान। जिगर मुरादाबादी साहब के उस्ताद हो जाएंगे अली नज़र, दाग, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और जो है असग़र गुंडवी साहब के हो जाएंगे दोस्तों बेताब अज़ीमाबादी, शाद अज़ीमाबादी। और यगाना चंगेज़ी साहब नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड दोस्तों, फिर से हम देख लेते हैं। हज़रत महानी साहब के हो जाएंगे दोस्तों हज़रत महानी साहब के हो जाएंगे आपके तस्लीम, ठीक है, तस्लीम हो जाएंगे। और फ़ानी बदायूनी के हो जाएंगे दोस्तों वहीदुल्लाह ख़ान, नहीं अभी भी नहीं, ठीक है, फ़ानी बदायूनी के वहीदुल्लाह ख़ान। और जिगर मुरादाबादी साहब के हो जाएंगे अली नज़र, दाग, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और असग़र गुंडवी साहब के हो जाएंगे दोस्तों खलील अहमद वजद बिलगरामी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और यगाना चंगेज़ी साहब के हो जाएंगे बेताब अज़ीमाबादी और शाद अज़ीमाबादी। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यही सही है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। ज़ैल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानज़द कीजिए। पहला बयान है हज़रत मानी की दोस्ती असग़र और न्याज़ फ़तेहपुरी से थी। दूसरा है हज़रत 4 बार जेल गए थे। तीसरा हज़रत 3 बार जेल गए थे। चौथा है हज़रत रिसाला उर्दू मोहल्ला अलीगढ़ से निकालते थे। और पाँचवा है दोस्तों हज़रत तज़किरतुश शुअरा के नाम से एक रोज़नामा निकालते थे। जी साथियों, तो सवाल नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ए, सी और डी। हज़रत महानी की दोस्ती असग़र गुंडवी और न्याज़ फ़तेहपुरी से थी। हज़रत 3 बार जेल गए थे, ना कि 4 बार, इसलिए बी गलत हो जाएगा। और हज़रत रिसाला उर्दू मोहल्ला अलीगढ़ से निकालते थे। हज़रत तज़किरतुश शुअरा के नाम से एक रोज़नामा निकालते थे, तो बल्कि हज़रत महानी जो है वो सहमाई रिसाला जो है तज़किरतुश शुअरा के नाम से 1914 ईस्वी में जारी किया था, ना कि रोज़नामा। तज़किरतुश शुअरा के नाम से दोस्तों हज़रत महानी ने जो है सहमाई रिसाला जारी किया था, ठीक है, रोज़नामा नहीं, सहमाई रिसाला हो जाएगा। सहमाई रिसाला हो जाएगा दोस्तों, सहमाई रिसाला हो जाएगा। तज़किरतुश शुअरा के नाम से सहमाई रिसाला 1914 ईस्वी में जो है जारी किया था। और मुस्तकिल नाम से रोज़नामा जारी किया था। मुस्तकिल नाम से रोज़नामा इन्होंने जारी किया था। और 1928 ईस्वी में जारी किया था मुस्तकिल नाम से दोस्तों। 1928 ईस्वी में मुस्तकिल नाम से रोज़नामा किया था। और जो है सहमाई रिसाला जो है तज़किरतुश शुअरा के नाम से 1914 ईस्वी में जारी किया था। और इन्होंने एक उर्दू हफ्तवार भी जारी किया था। उर्दू हफ्तवार अखबार का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, क़ैसर हिंद जो है उर्दू अखबार जो है इन्होंने जारी किया था। तो इस एतबार से हमारा ई गलत हो जाएगा, ए, सी, डी पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 28। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, तो सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा निकाते सुखन, मुशाहिदाते ज़िंदा और क़ैदे फ़रंग और दागे जिगर, शोलाए तूर और आतिश गुल। निकाते सुखन, मुशाहिदाते ज़िंदा और क़ैदे फ़रंग जो है ये हज़रत महानी साहब का हो जाएगा, मजमुआ कलम।
اور داغ جگر، شعلۂ طور اور آتش گل جو ہے یہ جگر مراد آبادی صاحب کا ہو جائے گا، جگر مراد آبادی صاحب کا ہو جائے گا۔ یہاں بی میں دیکھتے ہیں نشاط روح دیا گیا ہے، نشاط روح، تو نشاط روح آپ کو معلوم ہی ہوگا اصغر گنڈوی صاحب کا ہے۔ اور متروکات سخن یہاں دیا گیا، متروکات سخن یہاں دیا گیا معائب سخن، اور یہاں دیا گیا ہے محاسن سخن، اور یہاں دیا گیا نوادر سخن۔ متروکات سخن، معائب سخن، معائب سخن اور محاسن سخن اور نوادر سخن، یہ جو ہے حضرت معانی صاحب کے یہ ہیں۔ اور تو اس اعتبار سے اب بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ نشاط روح اصغر گنڈوی کا ہے اور باقی یہ سبھی جو ہے حضرت معانی صاحب کے ہیں۔ قید فرنگ جو ہے یہ بھی اگین حضرت معانی صاحب کا یہ ہے، قید فرنگ۔ اور باقیات فانی یہ بھی فانی صاحب کا ہی ہے۔ اور سروس مستی کے بارے میں بات کریں دوستو، سروس ہستی ہوگا، سروس ہستی، سروس ہستی جو ہے یہ شاد عظیم آبادی کے قطعات کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ شاد عظیم آبادی کے قطعات کا مجموعہ ہے۔ سروس ہستی جو ہے شاد عظیم آبادی کے قطعات کا مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو سی بھی غلط ہو جائے گا۔ صحیح آپشن کیا ہو جائے گا دوستو؟ تو اے اور ڈی۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھی اور صحیح بیانات کے نشان دیے گئے۔ پہلا بیان ہے فانی حیدرآباد صرف ایک مرتبہ گئے تھے، دوسرا فانی وکیل تھے، تیسرا فانی حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے، چوتھا ہے فانی کے کل 3 شعری مجموعے ہیں، پانچواں ہے فانی کے کل 4 شعری مجموعے ہیں، چھٹا ہے فانی کی شاعری کی ایک خصوصیت قنوتیت ہونے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ فانی کی شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت ملتی ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 29 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بی، سی، ای اور ایف۔ فانی وکیل تھے دوستو، اور فانی حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے، 1 مرتبہ نہیں گئے تھے، تو اس اعتبار سے اے غلط ہو جائے گا۔ فانی جو ہے حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے، اور فانی کے کل 4 شعری مجموعے ہیں، 3 نہیں ہیں۔ فانی کے کل 4 شعری مجموعے 3 نہیں ہیں، اور فانی کی شاعری کی ایک خصوصیت قنوتیت ہونے کی وجہ سے جو ہے دوستو کہا جا سکتا ہے کہ فانی کی شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا دوسرا جو ہے صحیح ہو جائے گا، بی، سی، ای اور ایف۔ بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھی اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ پہلا ہے جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 بار اڑی۔ دوسرا ہے جگر شراب کے بہت عادی تھے لیکن انہوں نے اپنے دوست اصغر کے سمجھانے پر شراب نوشی سے ترک کر دی۔ اور تیسرا ہے جگر نے 3 شادیاں کی۔ چوتھا ہے جگر کو ان کے آخری مجموعہ آتش گل پر 1959 میں ساہتیہ اکادمی کا انعام ملا۔ اور چھٹا پانچواں ہے دوستو جگر کے کل 6 شعری مجموعے ہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا اے، بی، سی، ڈی۔ اے، بی، سی اور ڈی۔ جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 بار اڑی۔ جگر شراب کے بہت عادی تھے لیکن انہوں نے اپنے دوست اصغر گنڈوی کے سمجھانے پر شراب نوشی ترک کر دی۔ اور جگر نے 3 شادیاں کی تھی۔ جگر کو ان کے آخری مجموعہ آتش گل پر 1959 میں ساہتیہ اکادمی میں۔ جگر مراد آبادی کے کل 6 شعری مجموعے ہیں، کتنے ہیں؟ تو 3 شعری مجموعے ہیں۔ داغ جگر یہ پہلا ہو جائے گا، داغ جگر۔ داغ جگر کب منظر عام پر آیا دوستو؟ داغ جگر، جی دوستو، تو داغ جگر جو ہے یہ 1922 عیسوی میں شائع ہوا، 1922 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہو جائے گا آپ کا شعلۂ طور۔ شعلۂ طور ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہو جائے گا۔ شعلۂ طور جو ہے 1932 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور تیسرا ان کا شعری مجموعہ ہو جائے گا آتش گل۔ آتش گل ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے جو 1958 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور آتش گل پر 1959 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی کا انعام ملا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھی اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کے 10 سال چھوڑ کر تمام عمر گنڈا رہے۔ اور غزل کے جدید دور میں اصغر کا نام تصوف کے شاعر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اصغر کے شاعری کا لہجہ نرم تھا۔ چوتھا ہے اصغر نے مرزا مظہر جانے جانا کے دیوان کو مرتب کیا تھا۔ پانچواں ہے اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گونڈہ میں پیدا ہوئے تھے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟
جی ساتھیو، تو سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا اے بی سی اور ڈی۔ اے بی سی اور ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کہ 10 سال چھوڑ کر تمام عمر گنڈا رہے تھے، اور غزل کے جدید دور میں اصغر کا نام تصوف کو شاعر کے نام کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اصغر کے شاعری کا لہجہ جو ہے وہ نرم تھا۔ اصغر نے مرزا مظہر جانے جانا کے دیوان کو مرتب کیا تھا، اور اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گنڈا میں پیدا ہوئے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کی تصحیح یہاں اے میں کر دی گئی ہے کہ اصغر کو اصغر گنڈا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کے 10 سال چھوڑ کر تمام عمر میں گنڈا میں رہا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھ جاتے ہیں دوستوں سوال نمبر 32 کی طرف۔ ذیل میں سے اصغر کے تصانیف کے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اصغر گنڈوی کے تصانیف کے 2 صحیح زمرے ہو جائیں گے ہمارا نشاط روح سروازِ زندگی اور نوید زندگی، اردو کے نشو و نما، اردو شاعری کی ذہنی تاریخ اور نظم و نثر پر ایک نظر۔ یہ نثری کتابیں ان کی، اور یہ والا جو زمرہ ہے یہ ان کا شعری تصانیف ہیں۔ تو اس اعتبار سے اے ڈی ہمارا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ اردو تنقید پر ایک نظر جو ہے یہاں دیا گیا ہے، اردو تنقید پر ایک نظر، تو یہ کلیم الدین صاحب کا ہو جائے گا، اردو تنقید پر ایک نظر۔ اردو شاعری کی ذہنی تاریخ نظم و نثر پر ایک نظر جو ہے یہ اصغر گنڈوی صاحب کا۔ نشاط روح آپ کو معلوم ہوگا اصغر گنڈوی صاحب کا ہے، سرود زندگی بھی شعلۂ طر جگر کا ہے، تو اس اعتبار سے ابھی غلط۔ اردو کی نشو و نما، اردو شاعری کی ذہنی تاریخ، اردو نثر پر ایک نظر، یہ اگین اصغر گنڈوی کا، لیکن اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد کا، تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط ہو جائے گا۔ اے ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ اب بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 33 کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھی اور صحیح بیانات کی شناخت کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، یہ گانا اپنے آپ کو غالب پرست کہتے تھے، یہ گانا اپنے آپ کو غالب پرست کہتے تھے۔ دوسرا یہ گانا اپنے آپ کو غالب شکن، غالب کا چچا اور آتش پرست کہتے تھے۔ تیسرا ہے مرزا واجد حسین پہلے یاس پاس نہیں یاس تخلص کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ گانا تخلص اختیار کر لیا۔ چوتھا ہے غالب اودھ اخبار سے وابستہ رہے تھے، یہ گانا اودھ اخبار سے وابستہ رہے تھے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 33 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا، صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا بی سی ڈی، بی سی اور ڈی۔ یہ گانا اپنے آپ کو غالب شکن، غالب کا چچا اور آتش پرست کرتے تھے۔ مرزا واجد حسین پہلے یاس تخلص کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ گانا تخلص اختیار کر لیا، اور یہ گانا اودھ اخبار سے وابستہ رہتے۔ یہ گانا اپنے آپ کو غالب پرست نہیں کہتے تھے، غالب شکن کہتے تھے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا، بی سی ڈی رائٹ آپشن، بی سی ڈی چوتھا ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کا آنسر دینے کی کوشش کیجیے، کوئی ہڑبڑی نہیں ہے، بہت ہی اچھے سوال ہیں۔ اگر اس طرح کے سوال کو آپ حل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ جی دوستو، سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا گنجینہ گوہر ترانہ، غالب شکن، شہرت کاذبہ، چراغ سخن، تحفہ خوشتر، شعلۂ ساز، روب گل نغمہ، نغمہ ساز۔ یہ والا جو زمرہ ہے نا دوستو، یہ والا وہ یہ گانا چنگیزی کا ہے، اور بی والا جو زمرہ ہے دوستو وہ فراق صاحب کا ہے، فراق صاحب کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں اے بی ہمارا پہلا صحیح ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیے گا دھرتی کی کروٹ دیا گیا ہے، دھرتی کی کروٹ اور دھرتی کی کروٹ اور مشعل، دھرتی کی کروٹ اور مشعل جو ہے یہ اگین دھرتی کی کروٹ اور مشعل اور شعرستان، یہ تینوں جو ہیں فراق گورکھپوری کے ہیں۔ لیکن مشعل جہاں کے بارے میں بات کریں، مشعل جہاں کن کی ہیں تو یہ مجروح صاحب کی ہے۔ مجروح صاحب کی کوئی پیدائش وفات بتائے گا؟ جی دوستو، تو مجروح سلطان پوری صاحب کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات 2000 عیسوی کو ہی ہے ممبئی میں۔ اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش 1919 عیسوی کو اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں۔ جی دوستو، تو دھرتی کی کروٹ، مشعل جہاں شعرستان یہ فراق گورکھپوری کا، مشعل جہاں یہ مجروح سلطان پوری کا مجموعہ کلام ہے۔ اگر یہاں دیکھیے گا آیات وجدانی، نشتر یاس اور خود نوشت یاس، تو یہ تینوں جو ہیں دوستو آپ کے ہو جائیں گے۔ یہ گانا چنگیزی کے اگین، اور عشق نامہ جو ہے، عشق نامہ وہ کن کا ہے، میں آپ کے پیدائش وفات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1939 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 2004 عیسوی کو ہوئی ہے۔
جی بدایوں میں ان کی پیدائش 1939 سے وفات 2004 کو لکھنؤ میں. جی تو یہ عرفان صدیقی ہیں عشق نامہ والے. عرفان صدیقی عشق نامہ، عرفان صدیقی عشق نامہ. صحیح جواب ہمارا پہلا ہو جائے گا. دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف. ذیل میں چند شعراء کے اصل نام اور ان کے تخلص درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور تخلص کے اعتبار سے نام شامل کرنا ہے. جی دوستو تو وہ ہو جائے گا فراق گورکھپوری کا آپ کا رگھوپتی صاحب، اصل نام ان کا ہے رگھوپتی صاحب فراق کا. مجروح سلطان پوری صاحب کا ہو جائے گا دوستو، مجروح سلطان پوری صاحب کا اسرار الحسن خان. کلیم عاجز صاحب کا ہو جائے گا کلیم احمد، اور شہریار صاحب کا ہو جائے گا کنور اخلاق محمد خان. عرفان صدیقی کا محمد عرفان احمد صدیقی. صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا دوستو چوتھا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے سال پیدائش دیے گئے، نام کے اعتبار سے سال پیدائش جوڑیے. جی دوستو تو اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا دوستو 1884. مجروح سلطان پوری کا ہو جائے گا 1919. کلیم احمد عاجز صاحب کا ہو جائے گا آپ کا دوستو 1926، اور شہریار صاحب کا ہو جائے گا 1936، اور عرفان احمد صدیقی صاحب کا 1939. صحیح جواب ہمارا پہلا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے سال وفات درج ہیں، نام کے اعتبار سے سال وفات جوڑیے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا کیا ہوگا. جی دوستو تو فراق گورکھپوری کا ہو جائے گا 1982. مجروح سلطان پوری صاحب کا ہو جائے گا 2000. کلیم احمد عاجز صاحب کا ہو جائے گا 2015، اور شہریار صاحب کا ہو جائے گا 2004. اور دوستو عرفان احمد صدیقی صاحب کا ہو جائے گا نہیں، شہریار کا 2012 ہوگا. شہریار کا دوستو 2012 ہوگا، شہریار کا 2012، اور عرفان احمد صدیقی صاحب کا 2004 ہو جائے گا. رائٹ آپشن ہمارا دوسرا ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا. بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 38 ہے. ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام درج ہیں، نام کے اعتبار سے والد کے نام جوڑنا ہے دوستو. جی دوستو تو فراق گورکھپوری صاحب کے والد کا نام گورکھ پرساد ہو جائے گا، اور مجروح سلطان پوری صاحب کے والد کا نام ہو جائے گا محمد حسن خان. کلیم احمد عاجز کے والد صاحب کا نام شیخ کفایت حسین. شہریار کے والد کا نام کنور ابو محمد خان، اور عرفان احمد صدیقی کے سلمان احمد ہلالی. صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا چوتھا. سوال نمبر 39 ہے. ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام درج ہیں، نام کے اعتبار سے اساتذہ کے نام شامل کیجیے. جی ساتھی تو فراق گورکھپوری صاحب کے ہو جائیں گے اساتذہ پروفیسر ناصری اور وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی. محمد حسین آزاد صاحب کے اساتذہ میں ہو جائیں گے ذوق. محمد حسین آزاد کے استاد ہیں ذوق. کلیم احمد عاجز صاحب کے ہو جائیں گے اختر رینوی، اور شہریار صاحب کے آل احمد سرور. تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا چوتھا ہوگا دوستوں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 40 ہے. ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے. پہلا بیان ہے فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر جو ہے بہت کم ملتا ہے. دوسرا ہے فراق موسیقی کے دل داتا ہے. تیسرا ہے فراق کی شاعری کی ایک خوبی رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے. چوتھا ہے فراق اردو کے ممتاز اور سب سے اہم ترقی پسند نقاد ہیں. پانچواں ہے فراق نے بہت سی جمالیاتی رباعیاں لکھی. اور چھٹا ہے فراق کو گل نغمہ پر 1962 میں ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا تھا. صحیح جواب کیا ہو جائے گا سوال نمبر 40 کا؟ جی دوستو تو سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا بی سی ای اور ایف. بی سی ای اور ایف. فراق موسیقی کے دل داتا تھے. فراق کے شاعری کی ایک خوبی رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے. اور فراق یہاں دیے فراق کے کلام میں ہندو دیومالائی عناصر کا اثر بہت کم ملتا ہے، نہیں زیادہ ملتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. اور فراق جو ہے دوستو فراق کی شاعری کی ایک خوبی رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، یہ درست ہے. فراق نے بہت سی جمالیاتی رباعیاں لکھی ہیں، اور فراق کو گل نغمہ پر 1962 عیسوی میں جو ہے ساہتیہ اکادمی ملا. فراق اردو کے ممتاز اور سب سے اہم تاثراتی نقاد ہے، نہ کہ ترقی پسند. تاثراتی نقاد یہ تسلیم کیے جاتے ہیں، اردو کے تاثراتی نقاد انہیں جو ہے کہا جاتا ہے.
تو اس اعتبار سے دوستوں یہاں ڈی غلط ہو جائے گا، اے ڈی ہمارا غلط ہو جائے گا، صحیح آپشن بی سی ای اور ایف دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 41 سے ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، مجروح نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا۔ دوسرا ہے مجروح ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف تھے۔ تیسرا ہے مجروح خالص نظم کے شاعر تھے۔ اور چوتھا ہے مجروح کو ترقی پسند نظم کا نقیب کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں ہے کلیم عاجز کو جانشین میر کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا ہے کلیم عاجز کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا خمیر 1946 عیسوی کے فسادات سے تیار ہوا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، اے ای اور ایف۔ اے ای اور ایف۔ مجروح نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا تھا، یہ بات درست ہو جائے گا دوستو۔ مجروح ترقی پسند تحریک کے مخالف نہیں تھے، بلکہ مجروح کو ترقی پسند کا نقیب کہا جاتا تھا، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ مجروح خالص نظم کے شاعر نہیں تھے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ مجروح کو ترقی پسند نظم کا نقیب کہا جاتا ہے، مجروح کو ترقی پسند نظم کا نہیں غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی ہمارا غلط ہو جائے گا۔ کلیم عاجز کو جانشین میر کہا جاتا ہے، یہ بھی درست۔ اور کلیم عاجز کے شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے شاعری کا خمیر جو ہے 1946 کے فساد سے تیار ہوا تھا، تو یہ درست ہو جائے گا ہمارا اے ای اور ایف۔ تو آپ یہاں کریکٹ کر لیجیے گا، مجروح ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف نہیں تھے، بلکہ مجروح سلطان پوری کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے۔ ترقی پسند نظم کا نقیب نہیں، غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اے ڈی اور سی ہمارا غلط ہو جائے گا دوستو۔ اے ای ایف ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 42 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 1 کا 42 کا صحیح جواب ہمارا پہلا ہو جائے گا دوستو۔ کچھ جانے جانا پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا وہ جو شاعری کا سبب ہوا جب فصل بہارا آئی تھی، ایک کلیم عاجز کے مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا اسم اعظم نیند کی کرچے ساتواں در خواب کا در بند ہے اور شام ہونے والی ہیں، یہ شہریار صاحب کا ہے دوستو، اور یہ کلیم عاجز صاحب کا ہے۔ کلیم عاجز کچھ جانے جانا پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا وہ شاعری کا سبب ہوا جب فصل بہارا آئی، کلیم عاجز کے مجموعہ کلام ہے۔ اسم اعظم نیند کے کرچے ساتواں در خواب کا در بند ہے، شام ہونے والی ہے، شہریار کے ہیں۔ اب یہاں اے اور بی تو ہمارا رائٹ آپشن ہو ہی جائے گا، لیکن ہمیں سی اور ڈی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہاں دیا گیا ہے حاصل سیر جہاں، حاصل سیر جہاں اور دھوپ کی دیوار، حاصل سیر جہاں دھوپ کی دیوار اور قافلے یادوں کے، قافلے یادوں کے اور دھند کی روشنی، قافلے یادوں کے اور دھند کی روشنی، صرف اسے چھوڑ کر، شہر ملال کو چھوڑ کر، حاصل سیر جہاں دھوپ کی دیوار، قافلے یادوں کے اور دھند کی روشنی، یہ کن کے دوستو؟ یہ یاد رکھیے گا دوستو، یہ ہو جائیں گے آپ کے شہریار صاحب کے، اگین شہریار۔ حاصل سیر جہاں دھوپ کی دیوار، قافلے یادوں کے، دھند کی روشنی، شہریار کے مجموعہ۔ لیکن شہر ملال جو ہے دوستو، شہر ملال کے مصنف کون ہیں؟ شہر ملال، تو شہر ملال جو ہے عرفان احمد صدیقی صاحب کا مجموعہ کلام ہے۔ شہر ملال عرفان احمد صدیقی کا شعری مجموعہ ہے، شہر ملال عرفان احمد صدیقی کا شعری مجموعہ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہوگا۔ ابھی سن لو مجھ سے، ابھی سن لو مجھ سے یہ خود نوشت ہے، نہیں دیوانے دو یہ خود نوشت ہے، یا کہ ابھی سن لو مجھ سے، جی میرے خیال سے ابھی سن لو ہوگا، ابھی سن لو مجھ سے، اور دیوانے دو یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ ابھی سن لو مجھ سے یہ کلیم عاجز کا خود نوشت ہے، اور دیوانے دو یہ جو ہے کلیم عاجز کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور کینوس کے بارے میں بات کریں تو کینوس جو ہے دوستوں، کینوس عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں دیا گیا بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء، تو بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء جو ہے یہ کلیم عاجز کا ہے، اور کلیم عاجز کو بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء پر جو ہے پی ایچ ڈی کا یہ مقالہ تھا ان کا، اور یہ جو ہے بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء یہ دفتر گم گشتہ کے نام سے شائع ہوا، دفتر
گم گشتہ کے نام سے جو ہے یہ شائع ہوا ہے، دفتر گم گشتہ کے نام سے شائع ہوا ہے، ضرور یاد رکھیے گا، بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں دوستوں کہ روشنی اور دھوپ کن کا ہے، روشنی اور دھوپ، یہاں تو تھا دھند کی روشنی جو شہریار کا تھا، لیکن اور روشنی اور دھوپ کن کا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں دوستوں، روشنی اور دھوپ، روشنی اور دھوپ، روشنی اور دھوپ کے مصنف ہو جائیں گے فضل حسنین۔ اگر میں آپ سے پوچھوں دھوپ کی سرحد کن کا ہے، دھوپ کی سرحد، دھند کی روشنی تو ٹھیک ہے، لیکن دھوپ کی سرحد اگر میں آپ سے پوچھوں دھوپ کی سرحد کن کا ہے دوستو، دھوپ کی سرحد کن کا شعری مجموعہ ہے تو اسد بدایونی، دھوپ کی سرحد اسد بدایونی کا شعری مجموعہ ہے۔ بہار میں اردو نثر کا ارتقاء، یہاں تو بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء کلمہ جس کا، لیکن بہار میں دوستو، بہار میں اردو نثر کا ارتقاء، اردو نثر کا ارتقاء کن کا ہے دوستو، بہار میں اردو نثر کا ارتقاء کن کا ہے دوستو، تو یاد رکھیے گا مظفر اقبال کا، کن کا ہے تو مظفر اقبال صاحب کا ہے، مظفر اقبال صاحب کا ہے دوستو، ضرور یاد رکھیے گا بہار میں اردو نثر کا ارتقاء۔ اور بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء کن کا ہے، بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء، اردو زبان و ادب کا ارتقاء کن کا ہے، بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء، جی تو اختر رحنوی صاحب کا، اختر اور رحنوی صاحب کا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ تو بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 63 کی طرف، 43 کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے کلیم عاجز کی شاعری میں میر اور فانی کی طرح قنوتیت غالب کی ہے، قنوتیت غالب ہے، اور دوسرا ہے شاذ تمکنت نے شہریار کو شہریار تخلص رکھنے کا مشورہ دیا تھا، تیسرا ہے شہریار کو پی ایچ ڈی کا موضوع 19ویں صدی میں اردو شاعری کے رجحانات تھا، اور چوتھا ہے شہریار خلیل الرحمن اعظمی سے غیر مراسم تھے، شہریار کے خلیل الرحمن اعظمی سے غیر مراسم تھے، اور پانچواں عرفان احمد صدیقی کے دادا ایک شاعر تھے جو احسن مارہروی کے شاگرد تھے۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا اے بی ڈی اور ای، اے بی ڈی اور ای، صرف سی کو چھوڑ کر شہریار کی پی ایچ ڈی کا موضوع جو ہے 19ویں صدی میں اردو شاعری کے رجحانات نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا تو 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات ہو جائے گا، اردو تنقید کے رجحانات ہو جائے گا، اردو تنقید کے رجحانات ہو جائے گا، 19ویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ کلیم عاجز کے شاعری میں میر اور فانی کی طرح قنوتیت غالب ہے، یہ درست ہے، اور شاذ تمکنت نے شہریار کو شہریار تخلص رکھنے کا مشورہ دیا تھا، اور شہریار کے خلیل الرحمن اعظمی سے گہرے مراسم تھے، اور عرفان احمد صدیقی کے دادا ایک شاعر تھے جو احسن مارہروی کے شاگرد تھے۔ صرف یہ کریکٹ کر لیجیے گا، شہریار کی پی ایچ ڈی کا موضوع جو ہے 19ویں صدی میں اردو شاعری پر نہیں ہوگا، بلکہ اردو تنقید کے رجحانات پر ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف، کچھ اور سوالات ہیں، اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جی سوال نمبر 44 ہے دوستو، ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے جائے پیدائش درجہ نام کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کرنا ہے۔ جی ساتھیو، تو میر اور غالب کا ہو جائے گا دوستو آگرہ، میر اور غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی ہے۔ شاد اور یگانہ کا ہو جائے گا دوستو عظیم آباد پٹنہ، اصغر گنڈوی اور فراق گورکھپوری کا گورکھپور، فانی بدایونی اور عرفان احمد صدیقی صاحب کا بدایوں، ولید کنی کا اورنگ آباد۔ صحیح جواب ہمارا چوتھا ہوگا، کر لیجیے گا اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجیے گا، چوتھا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 45 کی طرف، ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے جائے پیدائش درجہ نام کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کیجیے۔ جی دوستو، تو مومن خان مومن صاحب کا ہو جائے گا آپ کا
دہلی، مومن خان مومن کا پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، اور حسرت موہانی صاحب کی پیدائش جو ہے دوستوں موہان میں ہوئی ہے، جگر مراد آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے مراد آباد میں ہوئی ہے، اور مجروح سلطان پوری صاحب کا پیدائش اعظم گڑھ میں، کلیم احمد عاجز صاحب کا پیدائش ہو جائے گا دوستوں، اور ایک سیکنڈ، مجروح سلطان پوری صاحب کی پیدائش جو ہے اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور کلیم عاجز صاحب کی نالندہ میں، اور شہریار صاحب کا ہو جائے گا دوستوں بریلی میں۔ جی صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 46 کی طرف۔ ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے جائے وفات درج ہیں، صحیح جوڑ ملائیے۔ جی دوستو، تو صحیح جوڑ ہمارا ہو جائے گا میر تقی میر، حسرت یگانہ اور عرفان صدیقی صاحب کا انتقال جو ہے دوستو لکھنؤ میں ہوا ہے، اور غالب مومن اور فراق صاحب کا ہو جائے گا آپ کا دہلی، اور ولی دکنی صاحب کا ہو جائے گا احمد آباد ہو جائے گا، اور شاد عظیم آبادی صاحب کا ہو جائے گا پٹنہ، اور فانی بدایونی صاحب کا ہو جائے گا دوستو حیدرآباد۔ 1941 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے حیدرآباد میں۔ صحیح جواب ہوگا ہمارا چوتھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے جائے وفات دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ ملائیے۔ جی ساتھیو، تو وہ ہو جائے گا جگر مراد آبادی صاحب کا وفات جو ہے دوستو آپ کا ہو جائے گا گونڈہ نہیں ہوگا، نہیں ٹھیک ہے گونڈہ ہی ہوگا، یہ 5 کر لیجئے گا۔ جگر مراد آبادی صاحب کا وفات گونڈہ میں، اور اصغر گنڈوی صاحب کا وفات ہو جائے گا دوستو الہ آباد میں، مجروح سلطان پوری صاحب کا ممبئی میں، کلیم احمد عاجز صاحب کا ہو جائے گا دوستو ہزاری باغ میں، اور شہریار صاحب کا ہو جائے گا علی گڑھ میں۔ دوسرا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف۔ ذیل میں ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے 2 زمرے صحیح ہیں، پیدائش کے اعتبار سے جو ہے بتانا ہے دوستو۔ جی تو پیدائش کے اعتبار سے ہمارا ہو جائے گا دوستو 2 زمرہ، تیسرا اے اور ڈی۔ ولی دکنی صاحب کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے آپ کو معلوم ہوگا، 1668 عیسوی کو، غالب کی 1797، مومن خان مومن 1800 عیسوی، فانی بدایونی کی 1879، حسرت کی 1880، اور اصغر گنڈوی کی ہو جائے گی دوستو 1 مارچ 1884۔ تو یہ ہمارا پہلا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اور یگانہ چنگیزی کے بارے میں بات کریں دوستو، تو یگانہ چنگیزی کے پیدائش 17 اکتوبر 1884 ہو جائے گا۔ جگر مراد آبادی صاحب کا ہو جائے گا 1890، فراق گورکھپوری کی 1896، مجروح سلطان پوری صاحب کا ہو جائے گا دوستو مجروح سلطان پوری کی 1919، کلیم احمد عاجز صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1926، شہریار صاحب کا ہو جائے گا دوستو 1936، عرفان احمد صدیقی صاحب کا ہو جائے گا 1939۔ تو اس اعتبار سے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور ڈی تیسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں وفات کے اعتبار سے 2 زمرے زمانی اعتبار سے صحیح ہیں۔ وفات کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ کون سا ہے زمانی اعتبار سے؟ جی تو وفات کے اعتبار سے دوستو آپ کا ہو جائے گا دوسرا بی اور سی۔ ولی دکنی صاحب کی وفات جو ہے 1720 عیسوی میں ہوئی ہے، میر تقی میر کی 1810، مومن کی 1852، غالب کی 1869۔ بڑھتے جا رہا دیکھیے گا۔ شاد عظیم آبادی کی وفات ہے نا 1927۔ فانی بدایونی صاحب کا وفات ہو جائے گا دوستو 1941۔ بڑھتے جا رہا دیکھیے گا۔
اور حسرت موہانی صاحب کا وفات ہو جائے گا دوستوں، حسرت موہانی صاحب کا وفات ہو جائے گا آپ کا 1951۔ اب یہاں دیکھیے گا سی میں اگر آپ یہاں دیکھیے گا دوستوں، سی میں دیکھیے گا یگانہ چنگیزی۔ تو یگانہ چنگیزی کا وفات جو ہے دوستوں 1956 عیسوی کو ہی ہے، 1956۔ جگر مراد آبادی صاحب کی وفات جو ہے 1960 عیسوی کو ہی ہے، 1960۔ مجروح سلطان پوری صاحب کی وفات جو ہے دوستوں 2000 عیسوی کو ہوئی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی وفات جو ہے 2004 عیسوی کو ہی ہے۔ شہریار صاحب کی وفات جو ہے دوستوں، شہریار صاحب کی وفات جو ہے 2012 عیسوی کو ہی ہے۔ اور کلیم احمد عاجز صاحب کی وفات جو ہے 2015 عیسوی کو ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں جو ہے بی سی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ دوسرا بڑھتے ہیں سوال نمبر 50 کی طرف۔ کون سا غزل کا زمرہ کس شاعر کا ہے، جوڑنا ہے۔ خوب غور سے پڑھیے، ٹائم لے لیجئے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اور ایسے سوالات بنتے ہیں یو جی سی نیٹ کے امتحان میں، اور یہ جتنے بھی یہاں شعر درج کیے گئے ہیں وہ سبھی مشہور شعراء کے شعر ہیں۔ تو یہیں سے میرے خیال سے سوال بنتے ہیں، کیونکہ مشہور شعر سے ہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے دوستو اس سوال کو حل کرنے کی۔ سب کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک دو پکڑ لیجئے اور آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ جی دوستو، تو یہاں دیا گیا اے میں، گر وہاں بھی یہ خاموشی اثر فغاں ہوگا، منظور نظر غیر صحیح اب ہمیں کیا۔ یہ سبھی شعر کا مصرع ہے، یہ 4 شعر کا مصرع ہے، اس الگ الگ شعر کا یہ مصرع ہے۔ گر وہاں بھی یہ خاموشی اثر فغاں ہوگا، فغاں ہوگا، مومن خمومن کا یہ شعر کا مصرع ہے دوستو۔ گر وہاں بھی یہ خاموشی اثر فغاں ہوگا۔ دوسرا شعر کا مصرع ان کا ہے، منظور نظر غیر صحیح اب ہمیں کیا ہے۔ تیسرا ہے، خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی۔ چوتھا ہے، میں اگر آپ سے جاؤں تو قرار آ جائے۔ مومن خواہ مومن کے شعر کا مصرع ہے، اور اس کا دوسرا مصرع آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے۔ جی اب یہاں دیکھیے گا بی میں، تو بی کے بارے میں بات کریں، وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا۔ وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا، یہ ولی دکنی کے شعر کا مصرع ہے۔ اور دوسرا ان کا شعر کا مصرع ہے، کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہم سر آفتاب۔ تیسرا ہے، تیرے مکھ پر اے نازنی یوں نقاب۔ چوتھا شعر کا مصرع ہے، منگا کے پی کوں لکھوں میں آپس کی بے تابی۔ کوں پی اس طرح کے جو ہے، سوں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ولی دکنی کے ہی جو ہے غزل کے شعر میں آتے ہیں۔ تو آپ ان کے الفاظ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ولی دکنی صاحب کا۔ جی تو اب یہاں بات کریں سی کے، تو سی کا ہو جائے گا، اب تک آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہوگا۔ جی، کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا۔ جی تو یہ ہو جائے گا دوستو، اس شعر کے مصرع کا خالق ہو جائیں گے ہمارے غالب ہو جائیں گے۔ ہاں، کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر۔ اور تیسرا ان کا شعر کے مصرع ہے، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ۔ کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ۔ اور چوتھا ان کا مشہور شعر کا مصرع، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا۔ اب یہاں ڈی کے بارے میں بات کریں، تو کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات۔ جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا میر تقی میر صاحب کا، میر تقی میر صاحب کا ہو جائے گا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات۔ اور دوسرا ان کا شعر کا مصرع ہے میر تقی میر کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا۔ اور تیسرا ان کا شعر کا بہت ہی مشہور ہے، ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا۔ اور چوتھا ان کا شعر کا مصرع وہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ میر تقی میر کے یہ شعر کے مصرع ہیں سبھی چاروں۔
اور ای کے بارے میں بات کریں دوستو تو شمع فانوس میں اپنی لطافت کے سبب یہ ہو جائے گا دوستو آپ کے شاد عظیم آبادی. شمع فانوس میں اپنی لطافت کے سبب شاد عظیم آبادی کے شعر کا مصرع ہے. اور کٹتی ہے بری طرح جوانی یہ بھی شاد عظیم آبادی کے شعر کا مصرع ہے. تیسرا ان کا شعر کا مصرع غم سے اس دل کو نہ میل اور نہ ساز آتا ہے. اور چوتھا شعر کا مصرع ہو جائے گا شاد عظیم آبادی کا دل تو بدنام ہے ایک عمر سے کیا اس کا گیلا کہتے آئی ہے صبا. تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا چوتھا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 51 کی طرف. پھر سے اسی پیٹرن پہ ہے. ذیل میں سے کون سا غزل کا زمرہ کس شاعر کا ہے جوڑنا ہے. ایک تو جوڑ لیجئے اور ایسے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کن کا ہے. جی تو خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا یہ کن کے شعر کا مصرع ہے دوستو. خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا تو وہ ہو جائے گا دوستو آپ کا فانی بدایونی. خوشی سے رنج کا بدلہ یعنی فانی بدایونی کا دوسرا شعر کا مصرع حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہونا. تیسرا ہے اب لب پر وہ ہنگامہ فریاد نہیں ہے. چوتھا شعر کا مصرع ہے وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا. فانی بدایونی کے شعر کا یہ مصرع ہے. عربی میں یہاں دیکھیں پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا. تو اس شعر کا مصرع جو ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا دوستو. پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا. اور دوسرا ان کا اصغر گنڈوی کا شعر کا مصرع ہے ایک ہی جلوہ جو ادھر بھی ہے ادھر بھی. اور تیسرا مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا. چوتھا حیراں ہے زاہد میری مستانہ ادا سے. بی والا جو زمرہ ہے وہ اصغر گنڈوی کے شعر کا مصرع ہے. اور سی میں یہاں دیکھیے گا دوستو سی میں تو حسن بے پرواہ کو خود بینو خود آرا کر دے سے سوال بن چکا ہے اور 2-3 دفعہ اس سے سوال بنا ہے. تو یہ جو ہے حضرت مہانی صاحب کا ہے. حسن بے پرواہ کو خود بینو خود آرا کر دیا کیا کیا کہ میں نے اظہار تمنا کر دی. اس طرح کے اشعار ہیں. اور دوسرا ان کا شعر کا مصرع ہے روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام. تیسرا ہے دل کو تیری دزدیدۂ نظر لے گئی ہے. چوتھا ہے جفا کو وفا سمجھے کب تک بھلا ہم. تو اسی والا جو ہے یہ حضرت معنی کا. اور ڈی میں یہاں دیکھیے گا شعر و نغمہ رنگ و نکہت جامو صحبا ہو گیا. تو یہ ہو جائے گا دوستو آپ کے جگر مراد آبادی صاحب کا. یہ جگر مراد آبادی کے شعر کا مصرع ہے دوستو. شعر و نغمہ رنگ و نکہت جامو صحبا ہو گیا. اور دوسرا جگر مراد آبادی کا شعر کا مصرع ہے پرائے ہاتھوں جینے کی ہوس کیا. تیسرا ہے التفات چشم ساقی کی سبق تابی نہ پوچھ. اور چوتھا ہے جگر مراد آبادی کا شعر کا مصرع گداز عشق نہیں کم جو میں جواں نہ رہا. اور ای میں یہاں دیکھیے گا ہنوز زندگی تلخ کا مزہ نہ ملا. تو یہ ہو جائے گا آپ کا یگانہ چنگیزی کا. یگانہ چنگیزی کا دوسرا شعر کا مصرع بیٹھا ہوں پاؤں توڑ کے تدبیر دیکھنا. تیسرا مصرع ہو جائے گا یگانہ کا چراغ زست بجھا دل سے ایک دھواں نکلا. ان سبھی سے سوالات بن چکے ہیں. اور چوتھا ان کا ہو جائے گا وائے نادانی کے وقت مرگ یا ثابت ہوا. یہ سبھی جو ہیں ای والے یہ یگانہ چنگیزی کے شعر کے مصرع ہیں. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوستو تیسرا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 52 ہے دوستو ذیل میں سے کون سا غزل کا زمرہ کس شاعر کا ہے جوڑیے. جی دوستو تو خوشی ہے کیا کسی آوارہ وطن کے لیے. یہ شعر کا مصرع جو ہے دوستو ہو جائے گا آپ کا کلیم عاجز کا. کلیم عاجز صاحب کا ہو جائے گا خوشی ہے کیا کسی آوارہ وطن کے لیے. اور کلیم عاجز کا دوسرا شعر کا مصرع ہے ستم کو بھی کرم ہائے نہاں
کہنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا ہو جائے گا محبت بھی کیے جاتے ہیں، بہت ہی مشہور ہے، محبت بھی کیے جاتے ہیں، غم کھائے بھی جاتے ہیں۔ اور چوتھا ان کا شعر کا مصرع کچھ انتہائی سلسلہ غم نہیں ہے آج۔ اور یہاں دیکھیے گا وہ آنکھ زباں ہو گئی، بی والا جو ہے وہ آنکھ زباں ہو گئی، تو یہ ہو جائے گا دوستو آپ کے فراق گورکھپوری کا۔ یہ فراق گورکھپوری کے شعر کا مصرع ہے، وہ آنکھ زباں ہو گئی۔ دوسرا ہے آنکھوں میں جو بات ہو گئی۔ تیسرا ہے ابھی مہتاب باقی اور باقی ہے شراب۔ اور چوتھا ہے فراق گورکھپوری کا مصرع رات بھی نیند بھی کہانی بھی۔ اور یہ اسی میں دیا کہ اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا۔ تو یہ ہو جائے گا دوستوں آپ کا عرفان صدیقی صاحب کا، اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، لگا کر کے آخر میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے عرفان صدیقی کے شعر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے عرفان صدیقی کا شعر کا مصرع شہاب چہرہ کوئی گم شدہ ستارہ کوئی۔ تیسرا ہے میرے تن کے بہت رنگ ہیں جانے من، میرے تن کے بہت رنگ ہیں جانے من، اور نہا دل کے نرنگ خانوں میں ہیں، اور لپٹ سی داغ کہن کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ ہو جائے گا آپ کا عرفان صدیقی صاحب کا۔ سی کا ہو جائے گا دوستو ہمارا چوتھا عرفان صدیقی کا۔ اور یہاں دیکھیے گا ڈی میں یہ رکے رکے سے آنسو یہ دبی دبی سی آہیں، تو یہ ہو جائے گا دوستو مجروح سلطان پوری کا۔ یہ رکے رکے سے آنسو یہ دبی دبی سے آئیں مجروح سلطان پوری کا شعر کا مصرع ہے۔ اور دوسرا شعر کا مصرع مجروح کا ختم شور طوفاں تھا دور تھی سیاہی بھی۔ اور تیسرا ان کا شعر کا مصرع ہے دور دور مجھ سے وہ اس طرح خرامہ ہے۔ چوتھا ہے مسرتوں کو یہ اہل ہوس نہ کھو دیتے۔ اور ای میں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا ہے، یہ شہریار صاحب کا ہے۔ دوسرا شہریار کا مصرع ہے سا کیوں ہے یہ کیا ہے حوصلہ دل کا نکل جانے دو، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے۔ دوسرا ہے حوصلہ دل کا نکل جانے دو۔ تیسرا دیار دل نہ رہا بز میں دوستانہ رہے۔ اور چوتھا ہے دام الفت سے چھوٹتی ہی نہیں۔ یہ شہریار کے شعر کا مصرع ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ سوال نمبر 53 ہے اور یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہے، یونٹ 3 کا یہ آخری سوال ہے دوستو۔ کل انشاءاللہ یونٹ 4 کے موک ٹیسٹ لگائیں گے جی۔ تو سوال نمبر 53 ہے دوستو، ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے حضرت اپنے کلام میں کہیں بھی لفظ موت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ دوسرا ہے حضرت کا سلسلہ تلمس جو ہے حسن و عشق کے شاعر مومن سے ملتا ہے۔ اور تیسرا ہے حضرت نے جیل کی زندگی روداد مشاہدات زندہ کے نام سے لکھی تھی، جو 1958 میں قید فرنگ کے نام سے شائع ہوئی۔ اور تیسرا ہے فانی کی بیوی کا نام نشاط النساء تھا، قید فرنگ جو ہے۔ اور نکات سخن حضرت کا شعری مجموعہ۔ سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا ساتھیوں؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا تیسرا اے بی اور سی، اے بی سی۔ حضرت نے اپنے کلام میں کہیں بھی لفظ موت کا استعمال نہیں کیا ہے، اور حضرت کا سلسلہ تلمس جو ہے حسن و عشق کے شاعر مومن سے ملتا ہے۔ اور حضرت نے جیل کی زندگی کی روداد جو ہے مشاہدات زندہ کے نام سے لکھی تھی، جو 1958 میں قید فرنگ کے نام سے شائع ہوئی۔ اور یہاں دیا فانی کے بیوی کا نام نشاط النساء تھا، تو فانی کے بیوی کا نام نشاط النساء نہیں تھا دوستو، فانی کے بیوی کا نام جو ہے شاہ زمانی بیگم تھا۔ فانی کے بیوی کا نام کیا تھا؟ تو شاہ زمانی بیگم۔ فانی کے بیوی کا نام نشاط النساء نہیں بلکہ شاہ زمانی بیگم تھا۔ اور نکات سخن حضرت کا شعری مجموعہ نہیں ہے دوستو، بلکہ نکات سخن جو ہے دوستو حضرت موہانی کا جو ہے یہ زبان و ادب پر تحقیق و تنقید کی کتاب ہے۔ نکات و سخن کیا ہے؟ یہ تنقیدی کتاب ہے، زبان و ادب پر ایک تحقیق و تنقیدی کتاب ہے حضرت موہانی کا نکات سخن، ضرور یاد رکھیے گا۔ نکات سخن شعری مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تو زبان و ادب پر تحقیق و تنقیدی کتاب ہے، تنقیدی کتاب ہے، یاد رکھیے گا دوستو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو،
ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔